السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمسيت أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا
رب العالمین کے لیے جو اکیلا ہی ہر طرح کی حمد و ستائش کا لائق ہے۔ ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی مرضی اور منشا کے تابع ہے۔ وہی ذات ہے جس نے سورج میں تپش اور چاند میں ٹھنڈی روشنی نصیب فرمائی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور فہم و شعور عطا فرمایا، اور درود و سلام ہادی عالم محسن انسان سید ولد آدم رسول محتشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسان کی پیدائش کا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی جو سب سے پہلا فرض منصبی اس پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے، رکوع کرے، اس کی بات مانے تو شعوری طور پر مانے۔ فطرت میں اس کے پہلے ہی یہ موجود ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے شعور میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، وہ جانتا ہو کہ میں نے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے۔ اب دنیا میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو امتحان کا بنایا ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ جہاں اس کی فطرت میں اپنی توحید اور وحدانیت کا تصور رکھا ہے، اپنی عبادت کا داعیہ رکھا ہے اور اپنے آپ کو ماننے کا اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، وہیں تو اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیرون میں کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا زین للناس حب الدنیا، زین للناس لوگوں کے لیے چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، وہ شہوتیں ہیں دنیا کی محبت کی، اور دنیا کے گرد و نواح میں انسان اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید انہی کا حصول میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو ہماری تعلیم سے، ہماری تدریس سے، ہماری توفیق سے، ہماری سوچ اور فکر سے اللہ کی ذات نکل چکی ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اس فکر کو، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی فکر کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے مال کی محبت۔ ہر انسان کے دل میں یہ ہے کہ مال کثیر میرے پاس ہونا چاہیے۔ جب یہ خواہش اور یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ مال کثیر ہو، تو پھر آہستہ آہستہ یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ مال کے ذرائع کو بھول جائے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، ذریعہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جو مال مجھے مل رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے نکل جاتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی توحید سے، اللہ کے پیغام سے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روز قیامت اس کا تصور جتنی مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ اللہ سے دور اور
قیامت کا تصور سے دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے قریب تم پر دشمن قوتیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تمہیں دشمن کافر قوتیں تمہیں نوچیں گی اور تمہیں اچکیں گی تمہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا انحن من قلت یومئذ، اللہ کے پیغمبر کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ تو دشمن اس طرح ہم پہ ٹوٹے گا، ہم پہ پکڑے گا، ہم کو نوچے گا، ہمارے وسائل کھائے گا، ہمارے لوگوں کو مارے گا، دشمن جو ٹوٹے گا تو کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم اس دن تعداد میں بے انتہا ہوگے، تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری، لیکن تمہیں وہن لاحق ہو چکا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیا اللہ کے پیغمبر مل وہن، وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ وہن ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو تمہیں بزدل کر دے۔ تم دشمن کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکو گے، دشمن تمہارے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے تم پہ چڑھ دوڑے گا، تمہارے وسائل کو چھینے گا، تمہارے جوانوں کو مارے گا، تمہارے بزرگوں کو رسوا کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس میں آپ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے محترم یہ دنیا کی محبت اصل میں مال کی محبت ہے، بندہ اس مال کی، اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے لیے مال اور اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اسی لیے بندہ اولاد کی آرام کے لیے، اولاد کی آسائش کے لیے بندہ مال کماتا ہے۔ اور مال آج ہمارے لوگ، ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کی جلدی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی بہانہ ہوتا ہے سب کے پاس، یہ بھی بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، کچھ کمانے تو لگ جائے، جب کمانے لگ جائے گا پھر شادی۔ مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم نے پیسہ کمانا ہے، بس تمہاری شادی تب ہونی ہے جب تم پیسہ کماؤ گے، تمہارے معاملات تب سیدھے ہونے ہیں جب تم پیسہ کماؤ گے، اور پیسہ ہی کمانا ہے تم۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جو آغاز خطبہ میں نے آیت پڑھی سورۃ تکاثر کی ابتدائی آیات، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کی ہوس نے ہلاک کر ڈالا ہے، کثرت کے چکر میں تم ہلاک ہو گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے، قبرستانوں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ غور کیجیے اس بات پہ، یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم بات ہے۔ کسی بھی چیز کی کثرت کی لالچ اور ہوس، کسی چیز کی کثرت نقصان دہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی کثرت کی لالچ اور ہوس نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہوس ہو جاتی، دیکھیے دولت بذات خود کو معیوب چیز تو نہیں ہے، اگر معیوب ہوتی تو اسلام میں نظام زکات ہوتا ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکات نے کپائی نہیں دی، سبب کیا ہے؟ آپ نے کبھی دولت اکٹھی نہیں کی، اپنے پاس رکھی نہیں۔ لیکن اسلام کے نظام معیشت پہ غور کریں تو زکات اور صدقات کا ایک پورا ایک پیرامیٹر اور کرائٹیریا ہمارے پاس موجود ہے، اور پورا ایک ہمارے سامنے ایک نظام موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، موجود ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ مال ہو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے مال زیادہ رکھنا کوئی معیوب نہیں، کوئی بندہ کتنا بھی مال رکھ سکتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں اللہ کے، کتنی دولت تھی ان کے پاس، آزمائش سے پہلے بھی فراوان دولت تھی، اور آزمائش جب ختم ہوئی، بیماری ختم ہوئی تو تب بھی سونے کی ٹڈیاں اللہ نے بارش برسا کے دولت سے مالا مال کر دیا۔ اگر دولت معیوب ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کبھی دولت نہ ہوتی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا،
کیوں؟ اس لیے کہ دولت بذات خود معیوب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنی دولت تھی ان کے پاس. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں جلیل القدر کیا دیا اللہ وجہ میں کیا کتنی دولت تھی ان کے پاس. دولت ہونا معیوب نہیں، لیکن اس دولت کی کثرت کی ہوس اور اس دولت کے کثیر ہونے کی لالچ اور ہر وقت 11 کے چکر میں 99 کے چکر میں پڑے رہنا یہ معیوب ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. فرمایا ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جو کے لیے ہر تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے الذی وہ شخص جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے ہر وقت اس کو یہی فکر ہے مال کم تو نہیں ہو گیا، مال میں نقصان تو نہیں ہو گیا، مال میں کمی تو نہیں آ گئی، کتنا نقصان ہو گیا. الذی جمع مالا وہ شخص جو مال گنتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، وعددہ اور گنتا رہتا ہے اس کو. یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان اس کا یہ ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. حالانکہ یہ مال کب تک ہے اس کے پاس؟ کب تک ہے یہ مال اس کے پاس؟ جب تک وہ چارپائی پہ لگ نہیں جاتا. ہم نے زندگی میں لوگوں کی زندگی میں دیکھا اولاد نے سارا مال لے لیا اپنے باپ سے، یہ ہمارے نام کریں گے. حالانکہ اسلام کے اندر زندگی میں وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. جو زندگی میں ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں باپ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو 50 لاکھ کی دکان دیتا ہے تو پھر بیٹی کو بھی 50 لاکھ کی دکان دینا پڑے گا، اور پھر ایک بیٹے کو نہیں 2 3 4 کو سب کو دینی پڑے گی، سب بیٹیوں کو برابر دینی پڑے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے لوگ لے لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے چھین لیتے ہیں. وہ بسترے مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان سے انگوٹھا دستخط کروا لیتے ہیں، انگوٹھا لگوا لیتے ہیں. گزشتہ دنوں آپ کے ملک کے بہت بڑے اینکر کے بارے میں آیا تھا، اس کا باپ بیمار ہوا، ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ غنودگی کے عالم میں تھا، باپ موت کو حیاتی کشمکش میں تھا. اس نے ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے اپنے باپ کے انگوٹھے اپنے کاغذات پہ لگوا کے ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے کی کوشش کی. یہ عام روٹین کی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہوس ہے مال کی. جو ملنا ہے وہ تو مل جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کے لیے نا دیکھتے ہیں باپ بوڑھا مرتا ہی نہیں ہے، مجھے دولت چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، اور باپ دیتا بھی نہیں ہے، اپنے باپ کو قتل کر ڈالتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم ہے قاتل بیٹا مقتول باپ کی وراثت سے معلوم ہو جاتا ہے. جو باپ کو قتل کرتے اس کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا. لیکن لوگ اپنی وراثت اپنی دولت کے حصول کے لیے لوگ اپنے باپ کو مار ڈالتے ہیں. جائیداد کے جھگڑوں میں اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں سے ناراضگیاں کیوں؟ صرف اس لیے کہ دولت آ جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مال جو ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کبھی میرے پاس حاصل نہیں ہوگا. یہ اتنا مال کی یہ لالچ یہ انسان کو فرض کو بھلا دیتی ہے. انسان کا فرض ہے اللہ کی عبادت کرنا، فرض منصبی ہے، فرض تخلیقی ہے، اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے، عبادت کرے. لیکن یہ دولت کی ہوس، مال کی ہوس اور لالچ اس کو یہ فرض بھلا دیتی ہے، قبر کی تاریکی بھلا دیتی ہے، حشر کا فکر بھلا دیتی ہے، جہنم کا خوف بھلا دیتی ہے، جنت کا شوق بلا دیتی ہے. یہ مال کی لالچ اور دولت کی ہوس یہ انسان کو اس طرح کر کے ہر شے سے بےگانا کر دیتا ہے. بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، کل قبر میں جانا. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جا کے حساب دینا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ کسی کے ساتھ ڈنڈی مارے گا، کسی کا حق مارے گا؟ وہ کہے گا میں اپنی اولاد کو خوشحال کر کے آپ عذاب میں پھنسا ہوں، میں اپنے ورثاء کو تو پیسے دے جاؤں، ان کے لیے تو عیاشی کا سامان کر جاؤں اور خود میں جا کے حساب دیتا رہوں. وہ کبھی مال کی دولت، کبھی بھائی کا حق نہیں کھائے گا،
کبھی یتیم بتیجوں کے مال پہ ان کے مکان پہ قبضہ نہیں کرے گا، کبھی اپنی بہنوں کا حق نہیں مارے گا، کبھی اپنی ماں کو اس کے حق سے محروم نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو مرنا یاد ہو، پتہ ہے کہ میں نے مر جانا، مرنے کے بعد میں نے حساب دینا۔ حضرات محترم، یہ مال کی حوث، میں نے آغاز میں حدیث سنائی ہے، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر سورت یہی سورت پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا میرا مال میرا مال، ہائے میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ، آدم کے بیٹے تیرا مال کون سا ہے، کبھی سوچا کیا؟ تیرا مال صرف 3 قسمیں اس مال کی، پہلا یہ الا ما اکلت، وہ جو تو نے کھا لیا، وہ مال جو تو نے استعمال کر لیا، فافنیت، اور اس کو ختم کر دیا، جو مال تیرے پاس ہے تو نے وہ خرچ کیا اور اس کو ختم کر دیا، واہ، اور دوسرا او لبستا، جو تو نے پہن لیا، لباس بنا لیا، جو پہن لیا، تو اب لیتا، اس کو بوسیدہ کر دیا، جو لباس پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا او تصدقتا فامضیتا، یا تیسرا وہ ہے جو تو نے صدقہ کر دیا اور وہ تیرے ساتھ چلا جائے گا، وہ جاری صدقہ، تیرے ثواب کا صدقہ جاری ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اس سے ملتی جلتی، باقی الفاظ یہی ہیں، لیکن اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو منقول ہیں ان سے فرمایا وما سوا ذالک فہو ذاہب، اور باقی کا مال تو چلا گیا اور لوگوں کو مل جائے گا، تیرا مال تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے صدقہ دے دیا، اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے، چاہے ملین، چاہے بلین، چاہے ٹریلین، چاہے اس سے بھی آگے دولت پیچھے چھوڑ جاؤ، سارے کا سارا پورا صاف ہو جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارا ہے ہی نہیں۔ اب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا مال کتنا ہے، کتنا لباس ہے جو میں نے بنائے ہیں، میں نے پہنے ہیں، میں نے پہن کے ان کو بوسیدہ کر دیا ہے، کتنا مال ہے جو میں نے کھا لیا ہے، اپنی ضرورت پہ لگا دیا ہے، یا میں نے جو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا ہے وہ، اور بندہ سوچے کہ کتنا مال ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، زکات دی ہے، کتنا مال ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، یہ میرا ہے، باقی سارا لوگوں کا، باقی سارا ورثہ کا ہے، اولاد کا ہے، بیوی کا، بچوں کا، لیکن ہم اس صرف ہمیں شعور نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں ابن آدم کا حال یہ ہے، اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے نا، ایک وادی پوری سونے کی مل جائے، تو وہ کہے گا کاش ایک وادی اور مل جائے، سونے کی پوری وادی، بھری ہوئی وادی مل جائے، قناعت نہیں ہے، کہے گا کاش، پسند کرے گا اس بات کو کہ اسے ایک اور مل جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی بھرے، ورنہ اس کا منہ کھلا ہی ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، دوسرا ہاتھ آگے کر رہا ہے، دوسرے سے پکڑ رہا ہے، پہلا ہاتھ آگے کر رہا ہے، مالی مالی، آنے دو آنے دو، پکڑ لو، حرام حلال کی تمیز ختم، سارا مال پکڑا ہوا، سارا مال چھین رہا ہے، حق مار رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان کی بات فرماتے ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے انسان ابن آدم کو مٹی کی وادی ایک سونے کی مل جائے اور وہ پھر کہے گا دوسری، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابی فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی آیت تھی، لیکن جب سورت الحاکم التکاثر اتری نا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں اس آیت کی تشریح تھی، الحاکم التکاثر سورت تکاثر کی تشریح تھی، آپ کا یہ فرمان جو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ سونے کی ایک پاتی مل جائے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پر یہ ڈبل کے چکر میں ڈبل کے فگر میں انسان لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہی مال انسان کی پاکیزگی کا سبب بن جاتا ہے. نبی رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت سے حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے صدقہ لو. حکمن دیا صدقہ وصول کرو ان کے مالوں سے، صدقہ لو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کو پاک کر دے اور وتزکیہم بہا، اور اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کر دے، ان کو پاک کر دے. اب زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ انسان کے مال کی میل ہوتی ہے. جس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے نا 100 میں سے 2.5%، یہ اس کے مال کی زکوٰۃ میل ہے اس کے مال کی. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ اپنی میل اور گندگی کھا رہا ہے. لیکن جو شخص اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا اس کے لیے وہ طیب اور طاہر مال ہے. اس کے لیے میل نہیں ہے. میل اس کے لیے ہے جس کا مال ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ زکوٰۃ اس کے لیے میل بن جائے گی. اس لیے میل بن جائے گی، ورنہ تزکیہم بہا، جب یہ ان سے مال، ان سے زکوٰۃ لو، ان سے صدقات لو اور ان کے صدقات وصول کر کے ان کے باقی مال کو پاک کرو. کروڑ رکھ لیں، 2 کروڑ رکھ لیں، ارب رکھ لیں، 10 ارب رکھ لیں، 20 ارب رکھ لیں، لیکن 2.5% کنجوس ترین ہے، آپ بالکل نہیں دینا چاہتے، آپ کا دل نہیں چاہتا، تو پھر بھی آپ کو 2.5% دینا پڑے گا. یہ قانون ہے. اس سے زیادہ جتنا جی چاہتا ہے دینا چاہیے اس سے زیادہ. تو حضرات محترم، یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ مال آزمائش ہے. چاہو تو اسے پاکیزگی اختیار کر لو، چاہے تو اس سے خواص اور گندگی حاصل کر لو. یہ مال اللہ کے ہاں پرسش کا باعث ہے. اسی لیے فرمایا جو غریب لوگ ہیں نا وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. ان کے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا دیں گے؟ ان کے پاس مال ہے اور مال کا حساب دینا پڑے گا. 500 سال پہلے یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ بندہ مال کا حساب دے رہا ہے، مال کا پائی کا حساب دینا پڑ رہا ہے. عالم حشر میں اللہ کے ہاں یہ ادارے تو نیب جیسے تو نہیں ہے جس کے لیے DLT بنانی پڑے اور جس کے لیے بڑی بڑی تفتیشی ٹیمیں تشکیل دینی پڑے، اس سے نکال کے لاؤ، اس سے پتہ کر کے لاؤ، گواہ اکٹھے کرو، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام اتنا کلیئر ہے، اتنا شفاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے اللہ کا نظام. ہر شے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے اعمال سے اس کے سامنے رکھ دے گا. یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تم نے کیا. اگر وہ ٹھیک نہیں کرے گا، نہیں میں نے نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں پاؤں کو بلوا کے پوچھ لیں گے ہاں بھائی انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. وہاں پر نظام بڑا صاف و شفاف ہے، بڑا کرسٹل کلیئر رہتا ہے. حضرات اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پھر یہ صدقہ، پھر یہ مال اگر اللہ کے راستے میں ہم دیتے رہیں، اس مال کو ہم اپنی پاکیزگی کے لیے، باقی مال کو پاک کرنے کے لیے اگر ہم یہ مال اللہ کے راستے میں دیں، جس کو صدقہ بھی کہا، جس کو زکوٰۃ بھی کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائیں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ. غور فرمائیے الفاظ پہ. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے. فرمایا وہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے نا تو انبتت کمثل انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. 700 ایک دانے کا 700 ملتا ہے. یہ برکت ہے اللہ کے راستے میں دینے کی، کہ بندہ مال ضرور کمائے لیکن اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ مال کی کثرت انسان کو غفلت کا شکار کر دیتی ہے.
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. دو شرطیں لگائی یہاں پہ. وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اپنا مال دو کاموں کے لیے. ابتغاء مرضات اللہ، ایک تو وہ اللہ کی رضا اس سے تلاش کرتے ہیں، دوسرا وہ تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں. زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو بہانے نہیں ڈھونڈتے. زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اپنے اکاؤنٹ اپنی رقم دوسرے کو منتقل نہیں کرتے، اپنے پیسے اپنے بیٹے کو منتقل نہیں کرتے، اپنی بیوی کو منتقل نہیں کرتے کہ جب 6 مہینے گزریں گے تو اسے لے کے خود لے لوں گا کہ مجھ پہ تو سال ہوا ہی نہیں ہے اس مال کو. بہانے نہیں لگاتے. وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی خوشی کے لیے، خوشی کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فرمایا کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس اونچے ٹیلے کی طرح ہے، اس باغ کی طرح ہے جو اونچائی پر ہے. فاصابها وابل، اگر تو ان پر بارش برسے نہ موسلادھار، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے. اس باغ کا پھل بارش برسے تو باغ کا پھل دگنا ہو جاتا ہے. فإن لم يصبها وابل، اور اگر موسلادھار بارش نہ برسے فطل، تو شبنم ہی کافی ہوتی ہے. وہ اتنی زرخیز زمین ہوتی ہے کہ شبنم ہی کافی ہوتی ہے. علماء نے اس کا معنی اور تفہیم اس کی اس طرح بیان کی ہے کہ ایک بندے کے پاس دولت ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اگر وہ صرف زکوٰۃ بھی دے نا تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. اور اگر زیادہ کرے گا تو اس کو دگنا تگنا 700 گنا 70 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے آگے بڑھ کے کہا اللہ جتنا جی چاہے گا اللہ اس کے لیے اضافہ کرے گا. یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. آج اس مال نے ہمارے دماغوں کو خراب کر دیا ہے. آج اس مال کی حوث نے ہمیں پاگل کر چھوڑا ہے. اس مال کی لالچ میں ہم حلال و حرام بھول چکے، نفع و نقصان بھول چکے، اللہ اور اس کا رسول بھول چکے. ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیوں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہمارے لیے تو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں، غیب سے. اللہ اکبر. ایک شخص نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ایک جنگل میں جا رہا تھا تو اسے ایک آواز آئی، اس کے حدیقت فلاں، وہ فلاں ابن فلاں جو شخص ہے اس کے باپ کو شراب کرو. بادل کو حکم دیا گیا فلاں کے باپ کو شراب کرو. یہ بندہ کڑبڑا گیا، اس نے کہا آواز کہاں سے آئی؟ جب دیکھا کہ بادل کو آواز ملی ہے، اس نے بادل کو دیکھنا شروع کیا. بادل تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ایک ایسی پہاڑی پہ جا کے برسا اور موسلادھار برسا جس میں کئی سارے چشمے اور اس میں سے ندی نالی ندیاں نکل رہی تھی. پانی گرا، اکٹھا ہوا، ایک نالے میں پانی چلنے لگا ایک طرف کو. اس آدمی کو خیال ہوا میں پتہ کروں کون ہے. یہ وہاں سے چلتا چلتا اس پانی کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ کھالا جو ہے نا، یہ نالی، یہ ایک باغ میں داخل ہو گئی. وہ حیران رہ گیا. اس نے باغ کا دروازہ کٹکھٹایا، کہا میں ملوں تو صحیح تھا آدمی کو، یہ کون ہے؟ باغ کا دروازہ کٹکھٹایا، باغ کے اندر گیا اور جا کے پوچھا یا عبداللہ مسمک، اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور یہ سن کے حیران رہ گیا. وہی نام تھا جو بادل کو حکم دیا گیا، وہی نام. وہ نے حیران کی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھے، کبھی اس کے باغ کو دیکھے، کبھی اس کی وہ نالی کو دیکھے، حیران رہ گیا. وہ باغ کا مالک اس سے پوچھتا ہے میرے بھائی تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کیا تجھے ضرورت پیش آئی؟ تو نے میرا نام پوچھا ہے، خیریت؟ اس نے ساری بات سنائی کہ کس طرح کر کے میں نے یہ واقعہ سنا، میں نے یہ تیرا نام لیا گیا اور کہا کہ اس کے باپ کو شراب کرو جا کے. تو میں تلاش میں، جستجو میں، تجسس میں تیرے پاس پہنچا. اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے اگر تو نے سن ہی لیا تو سن، میں تجھے اس کا راز بتاتا ہوں. اس کا راز یہ ہے کہ جب باغ کی فصل پک جاتی ہے نا تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. آپ اندازہ کریں ہمیں تو 2.5% کا کہا گیا نا، صرف 2.5% کا. اسے 3 حصے اس نے کہا میں کرتا ہوں.
ایک حصہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، باغ پھل بیچ دیتا ہوں، پیسے آتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ میں باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں تاکہ اگلی فصل کی تیاری ہو، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے تب سے اللہ نے مجھے کبھی کمی آنے ہی نہیں، میرے مال میں، میرے باغ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، برکت ہی ہو رہی ہے، رحمت ہی ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی؟ کیا ہمیں نظر آئے گی کہ بادلوں کو حکم کر رہا ہے فلاں کے باغ کو جا کے خراب کر دو؟ یہ فصل کیوں ہوتی ہے اور یہ قحط دالیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جس قوم پہ اللہ کی رحمت ہو، اس میں حدیث میں آتا ہے جس ملک میں اللہ کی ایک حد نافذ کر دی جائے نا، ایک حد، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، قاتل کی سزا قتل کر دینا، ڈکیت کی سزا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا، ایک حد نافذ کر دی جائے، فرمایا 40 دن ہونے والی بارشوں سے زیادہ روزگی برکت جو ہے اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایک حد کے نافذ کرنے کی وجہ سے۔ ہم نہیں سوچتے، ہم تو بس 99 کے چکر میں ہیں، صبح سے شام تک۔ ہمارے سگے بھائی، ہمارے کمزور بھائی، ہماری بہنیں بیچارے روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے ان کو دینا ہوتا تو اپنے پاس سے دے دیتا، میں ضرور دیتا ہوں، میں نہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب عجیب واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں، بہت عجیب کہانیاں اور عجیب داستانیں۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 32 سے 42 تک 10 آیتیں ہم پڑھیں نا، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا جا کے۔ سورۃ کہف کی 10 آیتیں، آیت نمبر 32 سے 42 تک، کم و بیش ایک دو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان 10 آیتوں میں سارا واقعہ موجود ہے۔ اب دیکھیں، اس میں 2 بھائیوں کا قصہ ہے۔ 2 بھائی، ان کا باپ مر گیا تو دونوں کو 4-4 ہزار درہم یا دینار، جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی، وہ ان کو وراثت میں ملی۔ ایک آدمی نے یہ کیا کہ 1000 روپے کے ساتھ اس نے زمین خریدی، باغات خریدے۔ دوسرے نے اپنے 1000 کے ساتھ اللہ سے سودا کر دیا، کہتا یا اللہ میرے فلاں بھائی نے اپنے 1000 روپے کے ساتھ زمین خریدی ہے، میں تیرے راستے میں صدقہ دے کے میں تجھ سے جنت کی زمین خریدتا ہوں۔ دوسرے 1000 کے ساتھ اس نے اپنی شادی کا اپنا مکان بنایا اور اس میں سامان آسائش کو مہیا کیا۔ اس نے اپنا دوسرا 1000 پھر اللہ کو دے دیا، صدقہ دیا، اور کہا یا اللہ میں جنت سے تجھ سے گھر میں جنت کے گھر کا سودا کرتا ہوں۔ اس نے تیسرا 1000 اپنی شادی پہ لگایا، اس نے تیسرا 1000 اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے کہہ دیا یا اللہ میرا یہ 1000 قبول فرما، میں جنت کی عورت سے، جنت کی حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چوتھا 1000 بھی اپنی ضرورت پہ، اپنے بچوں پہ اور اپنی آسائشات پہ لگایا، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب کرنا یہ ہے، گزارا مزارا اس کے چل رہا تھا، ایک دن اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو یہ اپنے بھائی کے دروازے میں، میرا بھائی سرمایہ دار ہے، بڑا امیر آدمی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب جو پیسہ اللہ کے ڈر سے نہ کمایا جائے، اللہ کے ڈر سے خالی ہو جو پیسہ، اس میں انسان اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا اس کو۔ اب یہ ایک دن فقیر آدمی بیچارہ غریب اس کے دروازے پر بیٹھا اور اپنے چاہو حشم کے ساتھ وہ گزرا نا، تو اس نے اپنے بھائی کو بیٹھے دیکھا، حیران رہ گیا، کہتا میرے بھائی تیرا یہ حال ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے کہا تم سے لے لوں بھائی ہو میرے، دے دو گے؟ اس نے کہا جو تمہیں پیسے میرے تھے 4000 وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا تمہارے مولویوں کا یہی رونا ہے، تمہیں ہر وقت قیامت آخرت کی فکر رہتی ہے، میری طرح سمجھداری سے سرمایہ کاری کرتے تو آج دیکھو کیسی ریل ٹیل ہے، خدام ہے، چاو حشم ہے، مکانات ہیں، اور یہ باغات ہیں، اور یہ دولت کی فراوانی ہے، دیکھو یہ سارا کچھ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، وہ جو بھائی تھا نا امیر، اس کا بازو لگے کہتا آؤ تمہیں اپنے میں دکھاؤں، باغ دکھاؤں۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا نا تو کہتا دیکھو یہ سارا کچھ میرا ہے۔ تو وہ بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے یار تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے اللہ نے تجھے دیا، تو اللہ کو یاد کرتا، اس میں اللہ کی تعریف کرتا۔ کون اللہ؟
کس نے میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں نے سمجھداری سے استعمال کیا تو یار سارا کچھ ہو گیا میرے پاس۔ اس بھائی نے کہا کہ یار ایسا نہ کر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تجھ پہ اور تو اس طرح نہ کر۔ لیکن اس نے کہا دیکھو تم جس آخرت کی بات کرتے ہو نا افضل تو وہ ہے ہی نہیں، خیالی باتیں ہیں ساری، اور اگر ہے بھی تو جس طرح آج میں دنیا میں اللہ کا پیارا ہوں اور مجھے مال و دولت ملا نا، جنت میں بھی مجھے ایسے ہی ملے گا۔ جنت میرے لیے تیرے لیے نہیں ہے، تجھے نہیں ہے جنت ملے گی، تو کس خواب میں کھویا ہوا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك۔ ممکن ہے اللہ قیامت کے دن مجھے تجھ سے بہتر باغات سے نوازے، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہی یہی تھا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ سب یہ مال دنیا کا ہی مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی جس میں آگ تھی، اس نے ہر ایک شے کو جلا کے راکھ کر دیا، سارے باغات اس کے ختم ہو گئے، کچھ باقی نہ بچا۔ اللہ جو دینے پہ طاقت رکھتا ہے وہ لینے پہ نہیں رکھتا۔ جس اللہ نے آپ کو فراوانیاں عطا کی ہیں، آج بن وائل سہمی تھا، بدترین کافر تھا۔ حضرت خباب بن حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بنایا کرتے تھے، بھٹی تھی ان کی، فرنس جیسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، تلواریں اور چھریاں اور نیزے وغیرہ ضرورت کی چیزیں بناتے تھے، نیزے وغیرہ۔ آج بن وائل نے ان سے کام کروایا اور حضرت خباب کو اللہ نے اس دوران اسلام کی توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے۔ خباب آج کے پاس جاتے اور جا کہتے بھائی میرے پیسے دو، وہ کہتا کون سے پیسے، پہلے محمد کا کلمہ چھوڑو پھر پیسے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت خباب نے غصے میں آ کے کہا تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے تو تب بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آگے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے اچھا تو چلو ایسا کرو فذرنی حتی اموت ثم ابعث فسوف اوتی مالا وولدا، تم ایسا کرو کہ مجھے چھوڑو، مجھ سے پیسے نہ مانگو، میں مروں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو مجھے اللہ مال اور اولاد پھر دے دے گا، تمہیں نہیں ملنی مجھے ملنی ہے، پھر تمہیں دوں گا مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب سورۃ مریم میں دیا، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں سے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا قیامت کے دن بھی؟ کیا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے یا اگر اطلع الغیب، کیا یہ غیب کی کسی بات سے مطلع ہوا ہے یا اللہ سے اس نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کلا خبردار سنکتب ما یقول ونمد لهم من العذاب مدا، ہم نے اس کی بات لکھ لی اور اس کے عذاب کو لمبا کر دیں گے، اس کے عذاب کو طویل کر دیں گے، دورانیہ بڑھا دیں گے اس کے عذاب کا۔ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ غربا کو، ناداروں کو، قارون کا کیا کام تھا؟ قارون سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چچا داد بھائی تھا یا خالہ داد بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل میں سے تھا یہ قارون، رشتے دار جناب موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن فرعون کا درباری تھا، قوم کا غدار تھا۔ جب قوم کے لوگ دیکھ کے پاس جا کہا قارون اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے تو اس میں اللہ کے راستے میں دو، تو اس نے یہی تو کہا تھا، اس نے کہا غریبوں کو دینا ہوتا تو اللہ خود دے دیتا، خود ہی کہتے ہو اللہ کے خزانے بڑے، اللہ میرے خزانوں میں سے غریبوں کو کیوں دیتا ہے؟ یہ ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، سوچ ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے یہ کہ جناب یہ اگر اللہ نے دینا ہے تو اللہ خود دے، ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ یہی یہودیوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ہم سے صدقہ مانگتا ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے۔ یہ یہودی نقطہ نظر ہے، لیکن آج ہم مانیں یا نہ مانیں، زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں، اپنے عمل سے ضرور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعتاً ہم ایسے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الا من شاء اللہ، سارے نہیں لیکن جنرلی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان معاشروں کے اندر
یہ بیماری اس قدر تیزی سے صلاحیت کر گئی ہے کہ آج یہ ہماری ہڈیوں کا، ہماری روح کا کینسر بن چکا ہے، پر نکل نہیں رہا۔ یہ لالچ، دولت کا لالچ، حوث دولت۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے ہلاک کر ڈالا ہے، کثرت کی حوث نے، حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ یہ قبروں میں جا داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ القلم میں اللہ نے بیان فرمایا 3 بھائیوں کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑی دیر بعد نا صنعاء یمن کا علاقہ صنعاء، وہاں پہ نا یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے سورۃ القلم میں اس کا ذکر کیا۔ ایک بوڑھا باپ تھا، وہ اپنے مال کے 3 حصے کیا کرتا تھا، جیسے پہلے میں نے سنایا نا، وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا، ایک حیوانوں پہ خرچ کرتا اور ایک دوبارہ باغ پہ لگاتا۔ کرنا یہ ہوا باپ مر گیا، ایک آدمی تھا فوت ہو گیا۔ اب یہ اولاد آگے سے نا معاشی ماہر اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری یافتہ، اور یہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے نوجوان آ گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو پاگل تھا، غریبوں کے سر پہ چڑھایا ہوا تھا، غریبوں کو روز آتے تھے، لے جاتے تھے، روز آتے تھے، ہمارا مال کم ہوتا تھا۔ تینوں نے نا آپس میں کٹمٹ کی، کوئی ایسا کام کرو کہ غریب ہمارے تک پہنچے ہی نہ، اور مال صبح اتار کے اپنے گھروں میں جائے۔ پڑھیے سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا۔ اب جو درمیان والا تھا نا، اس میں بھائی، اس نے کہا اے باز آ جاؤ، اپنے باپ کی ریت کو نہ چھوڑو، اسی میں برکت اور اسی میں خیر ہے۔ لیکن باقی بڑے اور چھوٹے کا جو نا وہ دماغ زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا، زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، پھر وہ بھی شریک ہو گیا اس میں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں اپنا آپ کیوں ماروں، وہ بھی شریک ہو گیا۔ تینوں بھائی فیصلہ یہ کیا کہ آج رات کو راتوں رات ہم نکلیں گے، آدھی رات کے بعد فجر کی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم اپنا سارا مال ادھر سے اتار کے پیک کر کے اپنے گھر میں لا رکھیں گے۔ غریب آئیں گے اور دیکھیں گے باغ ہی خالی ہو گیا، ان کو ملے گا ہی کچھ نہیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور سارا مال ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات پر غالب ہے، غلبہ اللہ کا ہی ہے۔ اب یہ سارے بھائی نکلے اور یہ جناب رات کو فیصلہ کر کے چلے۔ جب اپنے باپ کی زمین پہ پہنچے تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ سارا باغ جلا پڑا ہے، راکھ ہی راکھ ہے، کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی درخت، کوئی چیز نہیں۔ پہلے تو کہنے لگے ہم کو راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی رات کو نکلے ہیں نا، راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ جانا چاہیے۔ پھر وہی درمیان والا بولا راستہ نہیں بھولے، ہماری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، ہم نے اپنے باپ کی ریت کو چھوڑا، ہم نے اپنے باپ کے راستے کو چھوڑا، نتیجے کے طور پہ اللہ نے ہم سے ہر شے چھین لی، اب رو بیٹھ کے یہاں پہ کچھ باقی نہیں بتا۔ پھر وہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، پھر معاملات ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر صدقہ دینے سے برکت دیتا ہے نا، تو مال کی حوث اور صدقہ نہ دینے سے اللہ تعالیٰ برکت بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، ہم اس کی معیشت، اس کی گزران تنگ کر دیتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ پاس ہوتا ہے، بندہ کھا نہیں سکتا کچھ بھی، کروڑوں روپیہ پاس ہوتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے کوئی چھین کے نہ لے جائے، کوئی اچک کے نہ لے جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے، کوئی قتل نہ کر جائے مال چھینتے ہوئے۔ یہ معیشت ضنکا، اور اگر اس کو ملکی لیول پہ دیکھیں تو کیا نہیں ہے اس ملک میں، اللہ نے انبار خزانوں کے رکھے ہوئے ہیں، تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، پہاڑ بھرے پڑے ہیں معدنیات سے، لیکن معیشت ضنکا، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے نا، تو ہماری اس طرح کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم غیروں کے محتاج ہیں۔ کبھی IMF کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے سامنے جاتے ہیں، کبھی امریکہ سے بھیک امداد کی مانگتے ہیں، کبھی کسی ملک کے پاس، کبھی کسی ملک کے پاس، اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت کی ہوس نے تمہیں برباد کر ڈالا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں چلے گئے، قبروں میں جانے لگے۔
مال کی لالچ میں بندہ صبح سے شام مال 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 کرتا کرتا مر جاتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ حرام ذرائع سے کمایا ہوا کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اولاد عیاشی کر رہی ہوتی ہے، باپ سزا بھگت رہا ہوتا ہے، تو کما کے لایا وہ وہاں پہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن 5 سوال ہونے اثر میں، اللہ نے قدم نہیں اٹھانے دینا 5 سوالوں سے پہلے، ان میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہیں، مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں پہ کیا، ان 2 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے کاروبار کے حالات، ہمارے ملک کے حالات خراب کیوں ہیں؟ کبھی الہاکم التکاثر اس کی کبھی تفسیر یا اس کے کبھی معنی کو دیکھا گیا، اور یہ ویسے بھی پڑھ لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون بندہ ہے جو 1000 آیت رات کو پڑھ کے سویا کرے؟ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا اللہ کے پیغمبر 1000 آیت کون پڑھے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے الہاکم التکاثر نہیں پڑھی؟ 8 یا 9 آیتیں ہیں ساری جی، فرمایا جو ایک بار پڑھتا ہے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ہے۔ کبھی اسی نیت سے پڑھ لیا کریں اس کو۔ ہم نے قرآن رکھا تعویذ بنانے کے لیے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس عرس میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ہم نے قرآن کو مظلوم بنایا ہوا ہے۔ ہم قرآن ہم نے رکھا ہے مردے بخشوانے کے لیے، جو بندہ نہیں پڑھتا اس کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھو۔ حالانکہ پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آخرت یاد آ جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اس کے دماغ میں بیٹھ جائے اور وہ اللہ سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، یہ مقصد ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ مردہ مرتا نہیں ہے، بندہ مرتا نہیں ہے تو پاس میں سورۃ یاسین پڑھو بیٹھ کے تو بندہ مر جائے گا۔ موت تو جب آنی ہے تبھی آنی ہے۔ حضرات سوچیے ذرا اس بات پہ، ہم نے قرآن کو کس مقصد کے لیے؟ اس لیے بیٹی کی رخصتی کرتے وقت اس کے سر پہ سایہ کرتے ہیں، اس لیے رکھا ہوا۔ ساری زندگی بیٹی کو قرآن کے قریب نہیں جانے دیا، ساری زندگی بیٹی کو قرآن پڑھایا نہیں ہے، اور آج جب تو اس کو گھر سے الوداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، تو رخصتی کے وقت گھر کی دہلیز سے گاڑی کے دروازے تک اس کے سر پہ قرآن رکھا ہے، اور یہی قرآن کا گاڑی کے اگلے حصے پہ بھی رکھ لو، ڈیش بورڈ پہ رکھ لو تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ہم نے اس لیے رکھا ہوا قرآن کی عظمت کو سمجھیے حضور، قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، دیکھیے قرآن کیا ہے، قرآن کا پیغام سمجھیے، اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمیں مال کی حوث سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔